بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ ایک آفیسر نے کوٹھی خریدی، قریب مسجد تھی۔ فجر کی اذان ہوئی اور آنکھ کھل گئی۔ اگلے دن مؤذن کو بلا کر کہہ دیا کہ فجر کی اذان سپیکر میں نہ دیا کرو، میری نیند میں خلل آتا ہے۔ اس نے کہا جی، بوڑھے لوگ جن کو گھڑی پر وقت نہیں دیکھنا آتا، گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ تو اذان کی آواز سن کر ہی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے۔ آپ بھی جلدی اٹھ جایا کریں اور صبح سیر کیا کریں۔ کہنے لگا، میرے آگے باتیں بناتے ہو، خبردار جو تو نے اذان دی۔ اس نے اگلے دن پھر اذان دے دی۔ اب جب اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے اس کو تھپڑ مار دیا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اذان نہیں دینی۔ اب جب اس نے تھپڑ مارا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ گئی۔ سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ دونوں ہاتھوں پر فالج گرا، ہاتھ نہیں لکھ سکتے۔ دفتر والوں نے چھٹی کرا دی۔ وہ جو آمدنی آتی تھی رشوت کی اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ سب ختم ہو گیا۔ گھر بیٹھ گئے۔ اب جب گھر بیٹھ گیا تو شاہانہ مزاج تھا، ہر وقت بیوی کو جلی کٹی سناتا۔ بیوی بیچاری خدمت کرتی، کھانا کھلاتی، کپڑے بدلواتی، کیا کیا کرتی، لیکن ادھر سے گالیاں بھی سنتی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بھی تنگ آ گئی۔ اس نے کہا، اچھا میں تو اپنے میکے جا رہی ہوں، بھائی کو خط لکھا کہ میں اس وقت بے سہارا ہوں، آپ مجھے اپنے پاس لے جائیں۔ بھائی لینے آ گیا، اس نے بچوں کو لیا اور چلی گئی۔ اس دوران اس پر دوسرا فالج کا اٹیک ہوا، دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں۔ اب زندہ لاش، نہ ہاتھ ہلتے ہیں نہ ٹانگیں ہلتی ہیں۔ بھائی کے گھر پہنچ گیا۔ اب کون کیسے خدمت کرے؟ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کے لیے ہاتھ ہلا سکتا ہے۔ کون اس کو دھلوائے؟ کون بچوں کی طرح اس کی نجاست دھوئے؟ کون کپڑے بدلوائے؟ بھائی کے بیوی بچے بھی چند دن میں تنگ آ گئے کہ جی ہم سے تو نہیں ہوتا یہ کام۔ پھر ایک دن کسی بات پر یہ بھائی کی بیوی سے بھی ناراض ہو گیا، کوئی سخت بات کہہ دی، اس کی زبان قابو میں نہیں تھی۔ جب اس کو کوئی گالی دے دی نا تو بھائی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میرا رشتہ بیوی سے خراب ہو، اب بھائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر، گرمیوں کا موسم تھا، غصے میں آ کر چارپائی اٹھائی اور باہر سڑک کے کنارے ڈال دی۔ اب 9-10 بجے سورج کی ذرا دھوپ ہوئی تو پسینہ آ رہا ہے، اب پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، اب رو رہا ہے کہ کوئی مجھے کھانے کو کچھ دے دے۔ اگلے دن سے فاقہ تھا۔ ایک آدمی نے گزرتے ہوئے 2 روپے دے دیے۔ اس نے کہا، میں 2 روپے نہیں لیتا، مجھے تو روٹی چاہیے، بھوک لگی ہے۔ اس نے جا کر روٹی لا دی، کہا کہ لے کھا لے۔ اس نے کہا کہ میرے ہاتھ ہی کام نہیں کرتے۔ اس نے کہا، میرے پاس اتنا وقت نہیں، میں جا رہا ہوں۔ پھر رو رہا ہے، منت سماجت کر رہا ہے کہ کوئی مجھے روٹی کھلا دے۔ اس نے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جا رہا ہوں۔ کہنے لگا، پھر روٹی مجھے پکڑا دو۔ پاؤں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ اپنے پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور اپنے منہ سے اسے نوچ نوچ کر کھا رہا تھا، جیسے کتا روٹی کھاتا ہے نا، پاؤں سے پکڑ کر منہ سے نوچتا ہے۔ یہ فرسٹ کلاس گیرلی کا بیٹا اپنے پاؤں کے انگوٹھوں میں روٹیاں پکڑ کے اپنے منہ کے ساتھ نوچ کے کھا رہا ہے۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پروردگار اس کا یہ حشر کرتے ہیں۔ اپنی اوقات کو بندہ بھول جاتا ہے۔ زبان چلانی آسان، جواب دینا مشکل کام۔ پوچھیں گے تو دنیا میں میری نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کرتے رہے؟ آج وقت ہے صحیح معنوں میں انسان بننے کا، اپنی اوقات کو یاد کرنے کا۔ جتنی غیبتیں کی ان کی فہرست بنا کر ان سب سے معافی مانگ لیں۔ اپنے بوجھ کو آج دور کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ چراغ زندگی گل ہو جائے اور ہم حق والوں کے جھرمٹ میں قیامت کے دن پھنس جائیں۔ ناشکری اور پروردگار کی، اور آج تو اللہ رب العزت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کی زبان سے بے اختیار نکلے الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں، اتنا کچھ آپ نے مجھے دیا کہ میں تو اس قابل نہیں تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں، عبادت کریں اور اپنے رب کو منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر اور غرور اور ناشکری سے بچائے۔ لکھ دیجیے آمین۔ مزید اسی طرح کے واقعات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شاہد اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔